جاوید صاحب نے ایک بات کہی اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ 7-8 ہزار سال، اور انسان اس سے پہلے کا ہے، اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا مذہب آیا، پھر تیسرا مذہب آیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے۔ جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن، چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے، مجھے نہیں نظر آئی، تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے۔ جی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے۔ جی جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اضطراری شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا، تو اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ، جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے، اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے، اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے یہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا۔ بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے، صحیح یا غلط اس سے قطع نظر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے۔ خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا۔ صحیح۔ اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے، خدا فانی ہو گیا، تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا، اس کا خدا کہاں فانی ہوا؟ خدا تو باقی ہے، صحیح مذہب آج بھی باقی ہے۔ ہر مذہب فیت مانگتا ہے۔ یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے، پتہ نہیں یہ کس کھول میں مبتلا ہیں، اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں۔ اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے۔ فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو، اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو، ریشنل ہو، اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو۔ تو وہ ان کا اپنا ہے بھی نہیں، انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے۔ جی ہاں، اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں، اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے، اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ 2 باتیں انہوں نے اور کہی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے۔ اس کو کیسے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں۔ انسان کی پیدائش رینڈم ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے، ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے، آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا۔ تو ہم اس دنیا میں آئے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایک مقصد کے تحت آئے۔ دوسری بات یہ کہ جو رینڈمنس ہے نا، تو اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہم ہیں، خدا نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی ہمارے لیے ایک انسان کی پیدائش رینڈم ہے، کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کون اس دنیا میں آئے گا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رینڈملی کوئی انسان آ گیا، لیکن خدا کے لیک آف انفارمیشن۔ ایگزیکٹلی، تو یہ تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے۔ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے، اور یہ چیز میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتائی تھی کہ یہ جو یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہی ہوگا ان کے جواب کی بنیاد، یا پھر یہ کہ وہ ڈاگمیٹک آنسر دیں گے۔ انصاف انسانی تصور ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ آگے پیچھے کرتے رہے۔ انصاف انسانی تصور ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے۔ تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے، انصاف کو لانے کے لیے؟
اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹو اور سبجیکٹو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے, اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں, سیم رہیں. انصاف نیچر میں موجود نہیں ہے اور انسانی تصور ہے, یہ دراصل خدا کے وجود کی دلیل ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر انصاف اکراس دا نیچرل ورلڈ ایگزسٹ کرتا, جانوروں میں ہوتا, شیر پرندوں میں ہوتا اور پتھروں میں ہوتا, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی دنیا, انسان اس دنیا کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہے, لیکن کہیں نہیں ہے, انسان میں ہے اور انسان ہی مکلف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا نا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ایوولوشن نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے جو وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ میرے خلاف دے دیں. اچھا.